تیری رضا پہ کھلے آنکھ لب پہ ہو میرے، ذکر تیرا تیرے پیار پر درود و سلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ایک نئی صبح ایک بار پھر سے لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جمعہ کا دن بھی ہے آج اور بابرکت دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے اور اس دن میں اللہ تعالیٰ ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت میں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ پاک کے آخری نبی جناب مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی چونکہ الحمدللہ بہت ساری فضیلتیں ہیں، ایک فضیلت میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے اور حالت یہ تھی کہ آپ کا مبارک چہرہ خوشی سے سرشار تھا۔ نبی پاک کے مبارک چہرے سے خوشی کے آثار نمودار تھے۔ میرے آقا خوش نظر آ رہے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جبریل میرے پاس حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ یا محمد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اما یرضیک یا محمد اللہ یصلی علیک احد من امتک الا صلیت علیہ عشرا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا کوئی امتی تم پر ایک بار درود پاک پڑھے اور اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کہا ولا یسلم علیک احد من امتک الا سلمت علیہ عشرا، اور اگر وہ آپ کا امتی آپ پر ایک بار سلام بھیجے تو اس پر میں 10 مرتبہ سلام بھیجوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا، تم پہ کروڑوں درود۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ دیکھیں ناظرین کیسی رحمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیسا انعام کیا ہے کہ کوئی اس کے حبیب پر ایک درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نبی پاک پر ایک مرتبہ کوئی بندہ سلام بھیجتا ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے اس پر 10 مرتبہ سلامتی بھیجی جاتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھیں۔ آج جمعہ کا دن بھی ہے، ہو سکے تو آج بھی درود پاک پڑھیں اور اس کی برکتیں حاصل کریں۔ آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہمارے اس پروگرام ایک نئی صبح میں ہمارے ساتھ مہمان بھی ہوا کرتے ہیں، جن کے ساتھ الحمدللہ ہم پیاری گفتگو بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ نعت خواہ بھی ہوتے ہیں، جن سے ہم فرمائشی کلام بھی سنتے ہیں۔ آپ کی جو فرمائشیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، ان کلام کو بھی شامل کرتے ہیں۔ تو آج بھی انشاءاللہ جو ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے ان سے کسی ایک اہم ٹاپک پر گفتگو کریں گے۔ آج میرے ساتھ پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہے میرے سیدھے ہاتھ کی جانب مظفر بھائی ہیں۔ ماشاءاللہ مظفر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ مظفر بھائی سے انشاءاللہ بہت ساری باتیں کریں گے، اور ساتھ ہی ہمارے مظفر بھائی کے سامنے یعنی میرے دل کی جانب ہمارے بڑے ہی پیارے کیف بھائی، کیسے ہیں کیف بھائی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مسکراتا رکھے۔ کیف بھائی سے بھی انشاءاللہ بہت پیاری گفتگو کرنی ہے، اور آپ کے کلام سنانے کے لیے، آپ کی فرمائشوں کو پورا کرنے کے لیے ہمارے بڑے ہی پیارے اور ہمارے اس پروگرام کے بڑے اچھے نعت خواں میری مراد الطاف بھائی، کیسے ہیں الطاف بھائی؟ ماشاءاللہ، الطاف بھائی سے انشاءاللہ کلام بھی سنیں گے، اور 10 بجے انشاءاللہ ہم فرمائشوں کا ایک پیکج آپ کے سامنے رکھیں گے، یعنی آپ کی فرمائش کے جو ہے اس میں شامل کریں گے۔ تو 10 بجے سے انشاءاللہ ہم آپ کی فرمائشوں کو پروگرام میں شامل کریں گے، تو آپ جلدی ابھی سے پروگرام میں فرمائشیں کرنا شروع کر دیجئے۔ اس وقت آپ کو جو اسکرین پر نمبر نظر آ رہا ہے، آپ چاہیں تو اس پر وائس کر دیں، یا پھر اس وقت جو یوٹیوب پر ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے آپ ہمیں کمنٹ کریں،
اپنی فرمائشوں کو آپ وہاں پر لکھ کر بھیج دیجئے۔ انشاءاللہ ہم 10 بجے یہ سلسلہ شروع کریں گے نعت خوانی کا، ہم آپ کی فرمائشوں کو شروع کریں گے، تو ہو سکے تو آپ بھی ہمارے ساتھ اول تاخیر شریک رہیں انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم سے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن۔ خلق الإنسان۔ علمه البيان۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان۔ والسماء رفعها ووضع الميزان۔ ألا تطغوا في الميزان۔ وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان۔ والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی برکتیں نصیب فرمائے۔ صبح کا وقت ہے اور چونکہ صبح میں لوگ ایک تازہ دم ہوتے ہیں، نیند سے بیدار ہوتے ہیں، ایک فریشنس بھی ہوتی ہے اپنے اوپر، تو کوشش کیا کریں کہ اس تازہ وقت کے اندر روزانہ تلاوت قرآن کریم کی عادت بنا۔ الحمدللہ میری بھی عادت ہے، روزانہ فجر کے بعد کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ ایک پارہ تو کم پڑھنے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ صبح نہیں ہو پاتی ہے تو دن میں اس کو مکمل کرنے کی کوشش ہوتی ہے، تو روزانہ ایک اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ کلام کی تلاوت
جو کہ پاکیزہ کلام قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت ہے، رہنما ہے، اس کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، انشاءاللہ الرحمن اس کی بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ آئیے اب بڑھتے ہیں ہمارے نعت خواں کی جانب اور ان سے ایک کلام انشاءاللہ سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ کی سرداب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ صلی اللہ علیہ یا اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، آستانے پہ تیرے سر دو اجلائی گو، آستانے پہ تیرے سر جلائی ہو، اور جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، اور جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، اس کی قسمت پہ فدا تفتیشی کی
خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب لگی عالم کو، قد وہ جلوہ کرے تو کون تماشائی ہو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، دل میں گو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے کی ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیکائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، بند جب خواب اجل سے گو حسن کی آنکھیں بند جب
خواب اجل سے گو حسن کی آنکھیں اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، اس کی نظروں میں تیرا جلوائے زیبائی ہو، دل میں گویا تیری کو شاید تنہائی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایف جی چینل کے ناظرین، سبحان اللہ، کیا بات ہے! اعلیٰ حضرت کے گھرانے کی تو بات ہی نرالی ہے، سبحان اللہ۔ ابھی جو کلام آپ نے سنا ہے یہ برادر اعلیٰ حضرت یعنی اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان صاحب کا کلام ہے، اور آپ کو استاذ زمن بھی کہا جاتا ہے، اور شعر و سخن کے آپ اپنے وقت کے بڑے بادشاہ گزرے ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت بہترین مہارت آپ کو دی، فنی شاعر تھے، عاشق رسول تھے، بہت کچھ اللہ نے آپ کو نوازا تھا، اور ایسے ایسے کلام لکھے کہ سبحان اللہ، ان کو پڑھتے ہیں تو مزے کو مزہ آ جاتا ہے نا۔ کیسے پیارے پیارے اشعار آپ نے سنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول مزید عطا فرمائے، ہمارے عشق رسول کو مدینے کے 12 چاند لگاتے۔ انشاءاللہ کلام سنتے رہیں گے اور نبی پاک کی نعتیں انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے، اور کامیابی سے ہم کنار ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ ہمارے نعت خوان سے مزید کلام سننا چاہتے ہیں، اپنی فرمائش کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس وقت یوٹیوب پر لائیو چیٹ کے ذریعے، آپ امید ہے یوٹیوب پر ہمیں آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو لائیو چیٹ کے ذریعے ماشاءاللہ کچھ لوگوں نے فرمائشیں کرنا شروع بھی کر دی ہے۔ آپ بھی اگر فرمائش کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی اپنا فیوریٹ کلام ہے، کوئی پسندیدہ کلام ہے، آپ سننا چاہتے ہیں پروگرام میں، آپ ہمیں کمنٹ کریں، انشاءاللہ ہم 10 بجے کے قریب آپ کی فرمائشوں کو پروگرام میں شامل کرنا شروع کریں گے۔ تو کوشش کریں ابھی سے فرمائش آپ کرنا شروع کر دیجئے، انشاءاللہ الرحمن آپ کے کلام آپ سننے میں کامیاب ہوں گے۔ ایف جی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم اس پروگرام کے اندر کچھ ڈسکس کرتے ہیں، کچھ علم دین کی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے دور میں یعنی آپ اگر دیکھیں، اور ہر طرف ایک مارا ماری کا دور ہے، اور بالخصوص آج کل فوڈ کلچر بہت زیادہ عروج پر ہے، اور کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں اس قدر بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ایک سے ایک غذائیں، مرغن غذائیں۔ پہلے تو ایک دور تھا کہ مطلب سادہ سادہ کھانے ہوا کرتے تھے، لوگ اس میں زندگی گزارا کرتے تھے، لیکن اب نئی سے نئی ڈش آتی چلی جا رہی ہیں، مختلف طرح کے کھانے مارکیٹ میں آ چکے ہیں، لوگ کھاتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، سارے کچھ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ایک طرف اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں، نبی پاک کے پاکیزہ دور کو دیکھیں، نبی پاک نے جو غذائیں استعمال فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کے کھانوں کو تناول فرمایا، اور جس طرح کے نبی پاک نے کھانوں کو پسند فرمایا، وہ کیا چیزیں تھیں، اور اس کے طبی فوائد اگر آپ دیکھیں، میڈیکلی طور پر جو اس کے فوائد ہیں، جو اس کے فائدے ہیں، اس کی بھی ایک پوری الگ داستان ہے۔ انشاءاللہ الرحمن آج ہم اسی ٹاپک پر آپ کے سامنے کچھ ڈسکس کریں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذائیں، یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ تو کیا نبی پاک کی غذائیں تھیں، آج آپ سنتے بھی چلے جائیں، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو عرض کروں گا یہ بھی آپ نیت کرتے چلے جائیں کہ جو کچھ آج سنیں گے، اور نبی پاک نے جن جن چیزوں کو پسند فرمایا، یا نبی پاک نے جو چیزیں تناول فرمائی، نبی پاک کو کھانے میں کیا پسند تھا، نبی پاک کو پینے میں کیا پسند تھا، پوری ڈیٹیل ہم کوشش کریں گے کہ آج آپ کے سامنے بیان کریں۔ تو کوشش بھی کرنا ہے، نیت بھی ساتھ میں کرنا ہے کہ جو چیزیں نبی پاک نے پسند فرمائی ہے، میں اپنے کھانوں کے اندر اور اپنے پینے کے اندر ان چیزوں کو استعمال کر کے نبی پاک کی سنت بھی ادا کروں گا، اور اپنی صحت کو بھی انشاءاللہ بہتر سے بہتر بناؤں گا۔ سب سے پہلے میں بڑھوں گا ہمارے کیف بھائی کی طرف، اور اس ٹاپک کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ کیف بھائی کچھ ارشاد فرمانا چاہیں، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی ٹاپک تو بڑا پیارا ہے، جی، آقا کریم صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، کئی عاشقان رسولوں میں دیکھ رہے ہوں گے تو ان کو بھی مزہ آئے گا انشاءاللہ الکریم، اور پتہ چلے گا کہ محبوب کی غذائیں کیا کیا ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور محبوب کی یعنی اداؤں کو ادا کرنے والا محب
اور عاشق دیکھ کہ بھائی عاشق وہی ہوتا ہے نا کہ جو اپنے محبوب کی ہر ادا کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. جی جی ایسا ہی ہے. ایسا ہی ہوتا تو ہے. انشاءاللہ الکریم آج وہ غذاؤں کے تعلق سے بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں ایک یوں عرض کرنا چاہوں گا, یعنی جی جیسا آپ نے فرمایا بیماریاں ہو رہی ہیں نا, اس طریقے سے کھانے کا خیال نہیں ہے, فوڈ کلچر کے معاملات ہیں, دیگر چیزیں. آج لوگوں میں جو ہے نا مسائل علی بھائی پائے جا رہے ہیں. کہیں تو سماجی مسائل ہیں, معاشی ہیں, یا دیگر کاروبار کے مسائل ہیں. اس طرح بہت دیگر مسائل انسانی زندگی میں یہ آتے جا رہے ہیں. لیکن ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ صحت کا صحیح نہ ہونا, اچھی غذا کا نہ کھانا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اس پر توجہ دینا, اس کا خیال رکھنا, یہ اہم ذمہ داری اس شخص کی بن جاتی ہے جس کو اپنا جسم ٹھیک رکھنا ہے. صحیح. اب جسم تو ہر کسی کو ٹھیک رکھنا ہے, وہ کیسے رکھے گا جسم ٹھیک؟ تو جیسے کہ ہمارا دین اسلام ہر جگہ, ہر گھڑی, ہر موڑ پر, ہر کام کے حوالے سے ہمیں رہنمائی عطا فرماتا ہے. اسی طریقے سے علی بھائی اللہ کریم نے اور رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم ہمیں عطا فرما دیا ہے, جس میں تمام چیزوں کا بیان موجود ہے. حدیث مبارکہ کے تحت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اور ہمیں عمل کرنے کے حوالے سے یعنی بڑھایا ہے, اکسایا ہے. اچھا, قرآن کریم میں علی بھائی آیت کریمہ میں فرمایا جاتا ہے کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, قرآن کریم میں کھانے پینے کا ذکر ہے. اچھا, حد سے نہ بڑھو یہ بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے علی بھائی, اب ہوتا کیا ہے اس پر ایک میں ایک نقطہ یعنی نظر وہ آپ کی نظر کرنا چاہوں گا جی ارشاد. کہ صحت کے لیے نا کھانا ریڑھ کی ہڈی ہے. ایک طریقے سے صحت کے لیے کھانا ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر بندہ نہ کھائے تو وہ اچھی صحت پا ہی نہیں سکتا, اور بلکہ اچھی صحت کیا وہ جی نہیں سکتا, یوں سمجھ لیں. یعنی اللہ کریم نے نظام ایسا بنایا ہے کہ بندے کو جینا ہے, چلنا ہے, کچھ کرنا ہے تو اس کو کھانا پڑے گا, اور کھانے میں وہ غذائیں کھانی پڑیں گی جو اس کو طاقت دیں. تو اس لیے قرآن کریم میں بھی فرمایا گیا ہے اب بندہ کوئی کھائے نہ اچھے طریقے سے تو اس کو اچھی صحت نہیں مل سکتی. اچھا, پھر ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اچھی صحت سے کیا مراد, کیا موٹا ہونا اچھی صحت ہے؟ ایسا بھی ہے نا, لوگ یہ سمجھتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے. اچھی صحت کا ہونا یہ مطلب ہے کہ بندہ مائنڈلی طور پر فٹ ہو, ہے نا, جسمانی طور پر فٹ ہو, اور اس کو بیماریاں نہ ہوں. صحیح. اچھا, اب کچھ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بندوں کو بنایا ہے نا علی بھائی, تو کچھ کے شیپس بھی بنے نا ایسے. بھائی باڈی کا جسم ہے ایسا ہی ہے, کوئی کتنا بھی کھا لے وہ موٹا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اب کسی کو لگتا ہی پانی ہے اور وہ سوچتا میں پتلا ہو جاؤں, تو وہ شیپ کے معاملات ہیں. تو جیسی جس کی جسمانیت ہے اس کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. تو علی بھائی کھانا کھانا یہ ایک طریقے سے جسم کے لیے سمجھ لیں کہ ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر بندہ نہ کھائے تو پھر وہ چل نہیں سکتا. اب کیا کھائے, کس طرح کھائے, کتنا کھائے, یہ بہت بڑی اور اہم بات ہے. جیسے کہ فرمایا گیا کہ حد سے نہ بڑھو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا انداز بھی آپ نے ماشاء اللہ الکریم سنا ہوگا ناظرین کرام, کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم کھایا کرتے تھے, اور بھوک سے کم کھانے کے حوالے سے آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے. اس کی کیا حکمت ہے؟ اب اگر ناظرین کرام کو اس کی حکمت بتائی جائے تو سائنسدانوں سے اگر پوچھیں کہ بھائی اس کی حکمت کیا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ کم کھانا یعنی بھوک سے کم کھانا یہ بندے کی صحت کے لیے اچھا ہے. کیا بات ہے. یعنی زیادہ نہ کھانا. لیکن ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے علی بھائی ہمیں ارشاد فرما دیا کہ بھوک سے کم کھاؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پینے کے انداز بھی انشاءاللہ الکریم ہم گفتگو اس پر کریں گے. مزید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کھایا اس پر بھی گفتگو کریں گے. علی بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے کا انداز بھی کتنا پیارا ہے کہ آپ اعتدال میں کھاتے تھے اور میانہ روی رکھتے تھے, یہ نہیں زیادہ کھا لیں. اور یہ ہونا چاہیے, یعنی جس کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا ہے تو اس کو یہ بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ میں کتنا کھاؤں گا, یعنی میری صحت کے لیے کتنا ہے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ بھئی پلیٹ میں بریانی فل بھر کے آ گئی ہے تو وہ ساری کی ساری اندر جانی چاہیے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اپنے جسم کی مطابق مجھے اسے کھانا ہے, اپنی بھوک کے مطابق, تاکہ میری صحت
ٹھیک رہے، جیسا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے۔ اچھا، اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز پر بھی کچھ گفتگو کر لیں مزید، پھر آگے بھی چلتے ہیں انشاءاللہ۔ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کے بغیر نہ کھانا کھاتے تھے اور نہ پیٹ بھر کر کھاتے تھے، تکیہ ٹیک لگا کر نہ کھاتے۔ سبحان اب یہ باتیں وہ باتیں ہیں کہ جن کا تعلق صحت سے، صحیح یعنی ایک تو ادائے محبوبیت سمجھ لیں اس کو، صحیح ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر فائدے بھی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے، بلکہ اب اگر دیکھیں سوچیں تو ٹیک لگا کر کھانے سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ 3 انگلی سے کھانا تناول فرماتے تھے، سبحان اللہ۔ یعنی تاکہ اچھے سے چبا بھی لیا جائے اور جو ہے نا وہ آرام سے اندر چلا جائے، ایسا نہ ہو کہ بھائی وہ ایک یعنی ایک دوڑ دھاڑ لگی ہوئی ہو، 3 انگلی سے کھانے کا ایک یہ بھی ہے نا کہ حرص سے بندہ بچے گا، حرص سے بچے گا، لقمے بھی چھوٹے چھوٹے، اگر جلدی میں بھی ہوگا بندہ تو بھی 3 انگلیوں سے بڑے بڑے نہیں کھا پائے گا، نہیں کھا پائے گا، اور صحیح۔ اس کے لیے اچھا پھر ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے کہ بھائی دھسکا لگنے سے بچ سکتا ہے اس کو، ہے نا، تو اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ مزید کھانے میں عیب نہ نکالتے تھے، کیا بات ہے، بلکہ جو مل جاتا اس کو کھا لیا کرتے تھے، اور نہ ایسا ہوتا کہ بھائی ٹیسٹ کو پسند فرماتے۔ آج کا معاملہ دیکھ لیں تو ٹیسٹ کے چکر میں ہم جو ہے نا ایسی چیزیں کھا لیتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے مفید نہیں ہوتی۔ اپنے سامنے سے کھانا کھاتے تھے، بلکہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ سب کے سامنے سے کھاتے تھے، یہ بھی ایک ادب ہے اور اس میں بڑے پیارے مدنی پھول ہیں۔ اور کھانے سے پہلے اور بعد ہاتھ منہ دھویا کرتے تھے۔ علی بھائی یہ اتنی اہم بات ہے کہ ہاتھ منہ دھونا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے ہمیں بتا دیا، سکھا دیا کہ صحت اگر چاہیے آپ کو تو آگے پیچھے یعنی کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھو لیا کریں۔ اس پر سائنس میں اسکول کے تحقیقات اگر آپ پڑھیں، اسکول کی کتابوں میں یہ جو نا اس طرح کی جو کتابیں ہیں علی بھائی اتنا بھرا ہوا ہے نا کہ ہاتھ دھونے پر بیکٹیریاز نہ جو ہے ہاتھ پہ لگ جاتے ہیں، اور اس طریقے سے بچے جو ہاتھ نہیں دھوتے ہیں وہ کھانا کھاتے ہیں ان ہاتھوں سے تو بڑی بڑی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے اور اس نے ہمیں جینے کا طریقہ سکھا دیا ہے، تو انشاءاللہ الکریم اس پر عمل کریں گے تو ہم بیماریوں سے بچیں گے۔ اور یہ دیکھیں نا ماشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انداز یقیناً آپ نے بیان کیے کھانے پینے کے حوالے، سبحان اللہ، وہی بات میں آپ عرض کروں گا جو آپ نے کہی نا کہ یقیناً ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، سنت سمجھ کر تو عمل کرنا ہی ہے کہ نبی پاک کا یہ انداز تھا، کھانے سے پہلے اس طرح بیٹھنا، بھوک سے کم کھانا، پھر 3 انگلیوں سے کھانا کھانا، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونا۔ تو یہ چیزیں میرے ناظرین آپ غور کریں، یقیناً سنت پہ عمل تو کرنا ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ دنیاوی کتنے سارے فوائد اس سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، بلکہ بعض اوقات جان تک کے معاملات جو ہے نا ہمارے وہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ بڑا مشہور وہ کئی مرتبہ ہم سنتے بھی ہوں گے، امیر علیہ سنت نے اپنی فیضان سنت کے اندر بھی ذکر کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے ڈرائیور تھا، تو وہ اپنا ٹرک چلاتا ہوا آیا اور ایک ڈھابے پر وہ راستے میں کہیں کھانے کے لیے رکا۔ کھانا کھانے کے بعد جو ہے نا وہ تڑپ تڑپ کر وہیں وہ ٹیبل پر اس نے جان دے دی۔ اب سب لوگ جمع ہوئے، جناب تحقیقات شروع ہوئی۔ اب الزام یہ لگایا گیا کہ اس کے کھانے میں، جو ہوٹل والا ہے اس کے کھانے میں کوئی مسئلہ تھا، اس میں کوئی زہر تھا یا کوئی اس میں چیز تھی۔ اب لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، بہرحال ٹیم وہاں پہنچی، اس کو کھانا چیک کیا گیا تو کھانے میں تو زہر نہیں تھا، اور ظاہر ہے لوگوں نے دیگر لوگوں نے نہیں کھایا اسی ہوٹل سے اسی دن، تو زہر تو کوئی کسی کا انتقال نہیں ہوا، اسی کا کیوں ہوا؟ بہرحال مزید تحقیقات شروع ہوئی تو وہ جو ٹرک ڈرائیور تھا جس کا یہ معاملہ ہوا تھا، حادثہ ہوا تھا، تو اس کا ٹرک چیک کیا گیا نا، تو اس کا ٹرک کا جو ٹائر تھا وہ چیک کیا گیا تو اس پہ دیکھا کہ اس پر ایک سانپ لپٹا ہوا ہے اور سانپ کا زہر لگا ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جب مزید تحقیق کی گئی تو یہ ٹرک ڈرائیور جب راستے میں آ رہا تھا تو راستے میں اس کا ٹائر پنچر ہو گیا تھا، اور راستے میں کہیں سے ایک جو ہے نا وہ سانپ اس کے نیچے کچل گیا۔ اب جب ٹرک ڈرائیور نے ٹائر چینج کیا، اس کا جو زہر تھا اس کے ہاتھ پہ لگ گیا، اور جب کھانا کھانے کا وقت آیا تو کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی سنت پر اس نے عمل نہیں کیا، سستی کی، اور ایسے ہی کھانا کھا لیا تو ہاتھ میں جو زہر لگا ہوا تھا وہ کھانے کے ساتھ اس کے پیٹ میں چلا گیا اور یہ اس کی جان جانے کا سبب بن گیا۔ تو آپ ناظرین غور کیجئے کہ سنت پر عمل، یہ عام لوگ ایک تعداد میں سمجھتا ہوں اس وقت مجھے دیکھنے والوں کے اندر بھی ہوں گے، ایک تعداد ایسی یقین مانے آپ جو ہاتھ نہیں دھوتی ہے، یقین مانے نہیں دھوتی ہے۔ آپ دعوتوں میں چلے جائیں، دعوتوں میں سمجھتا ہوں کہ شاید 5% لوگ ایسے ہوتے ہوں گے جو ہاتھ دھوتے ہوں گے، نہیں دھوتے، وہ کھڑے ہوتے ہیں بھئی اب ٹھیک ہے کھانے کی باری آئی، ٹیبل پہ بیٹھے اور کھانا شروع کر دیا۔
یہ ایک معمولی سی سنت ہمیں نظر آتی ہے، لیکن یقین مانیں اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ نبی پاک کی ہر سنت کے اندر عظمت ہے، تو ہم کوشش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نا کلو وشربوا ولا تسرفوا۔ مجھے اس پر بھی ایک بات یاد آئی مظفر بھائی، جی ایک حکیم سے جو ہے نا کسی نے یہ سوال کیا، ایک طبیب سے، جی کہ قرآن کریم کے اندر تم کہتے ہو ہر چیز کا بیان ہے، جی تو طب کا بیان اچھا قرآن کریم میں کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہے، ڈاکٹری جو ہے طب کا بیان قرآن کریم کے اندر کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کلو وشربوا ولا تسرفوا۔ قرآن کریم میں حکمت کا، ڈاکٹری کا یہی بیان ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کے اس لفظ نے پوری ڈاکٹری کو بیان کر دیا کہ کھاؤ پیو اور حد سے نہ بڑھو، مطلب حد سے زیادہ نہ کھاؤ۔ اب بندہ اگر کھائے پیے اور حد سے زیادہ نہ کھائے، جو کھانے والا وہ کھائے، بندہ کبھی بیماری نہیں پڑے گا۔ صحیح تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ہماری ہر جگہ رہنمائی کی ہے۔ اگر ہم اعتدال کے ساتھ تمام کاموں کو انجام دیں، انشاءاللہ ہماری صحت بھی درست رہے گی، ہم بہت سارے کام آسانی کے ساتھ کر سکیں گے۔ چونکہ مجھے ہی سب کچھ نہیں بولنا ہے، مظفر بھائی ماشاءاللہ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے۔ یہ جو ہاتھ دھونے کی بات چلی ہے تو اس شروع میں کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور منہ کا اگلا حصہ دھونا، اسے کھانے کا وضو قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج جو نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کے لیے جو وضو ہے تو الگ ہے فقہی حساب سے، لیکن یہ کھانے کا وضو اس کی اہمیت بڑھانے کے لیے، اس کو بتانے کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے کا وضو جو قرار دیا ہے، بہت اس کی برکت ہے۔ اور اس میں ایک میں ناظرین سے بھی ایک ادب جو ہے، آپ کے یہاں اگر دعوت ہو، آپ کے یہاں معزز مہمان آئے ہوں، علماء کرام آئے ہوں، یا دیگر گھر پہ نیاز وغیرہ کا سلسلہ ہو، تو ہاتھ بھی دھلائے جاتے ہیں۔ ہاتھ دھلانے کا بھی مطلب ایک صاحب خانہ کی طرف سے، میزبان کی طرف سے اہتمام ہوتا ہے۔ تو اس میں ایک ادب کو جو ہے نا ناظرین بھی پیش نظر رکھے کہ کھانا کھانے سے پہلے جب ہاتھ دھلائے جاتے ہیں نا، جی تو بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ جو سب سے بڑے ہیں، جو معزز، سب سے پہلے ان کے ہاتھ دھلائے جائے، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے۔ ادب کیا بتایا گیا کہ چھوٹوں کے ہاتھ سب سے پہلے دھلائے جائیں۔ اچھا، کیا بات ہے۔ کہ بچے ہیں، اگر بچے بھی ساتھ میں بیٹھے ہیں تو اگر ان کے ہاتھ نہیں دھلائے گئے نا پہلے، تو ہو سکتا ہے وہ کھانا شروع کر دے اسی ہاتھ سے۔ تو سب سے پہلے چھوٹے بچوں کے ہاتھ دھلائے جائیں، اور سب سے آخر میں جو معزز، جو سب سے بڑے بزرگ ہوں، کوئی مفتی صاحب ہے، عالم صاحب ہے، ان کا سب سے آخر میں ہاتھ دھلائے جائے، ان کا سب سے آخر میں ہاتھ دھلایا جائے، اور کھانا جو ہے موجود ہوگا۔ تو اس میں یہ بھی حکمت ہے، ایک حکمت یہ ہوئی کہ بھائی بچے جو ہے بغیر ہاتھ دھوئے وہ جلد بازی میں شروع نہ کر دے، ان کے جو ہے ہاتھ پہلے دھلا دیے گئے، اور جب ہاتھ دھلائے جاتے ہیں نا تو باقی لوگ رکے ہوتے ہیں، کھانا شروع نہیں ہوتا۔ تو اگر جو بڑے عالم صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، اگر وہ موجود ہوں اور ان کے ہاتھ پہلے دھلا دیے گئے، تو اب وہ ان کو انتظار کرنا پڑے گا سب کے ہاتھ دھلانے تک۔ تو اس لیے یہ کیا گیا کہ ان کے ہاتھ سب سے آخر میں دھلایا جائے، تاکہ کھانا ان کو شروع کرنے میں نا انتظار نہ کرنا پڑے، وہ جیسے ہی ان کے ہاتھ دھلائے جائے وہ کھانا شروع کر دیں۔ ایک دعوت میں ایک مفتی صاحب جو ہے موجود تھے، اور جو ہے وہ غلطی سے صاحب خانہ نے مطلب ان کے ہی ہاتھ پہلے دھلا دیے، تو انہوں نے مطلب اظہار بھی کیا، تربیت بھی کرتے ہوئے، بولے آپ کو سب سے چھوٹا میں ہی نظر آیا، اچھی بات ہے۔ اس طرح سے جو ہے آپ نے وہ ادب بھی سکھا دیا۔ تو یہ ناظرین بھی غور کرے کہ یہ ادب بتایا گیا ہے کہ پہلے بچوں کے، اور جب کھانا ہو جائے، جب کھانا کھا لیا جائے، تو اب ہاتھ دھلانے میں جو سب سے معزز مہمان ہو، سب سے بڑے بزرگ ہوں، کوئی عالم صاحب ہوں، اب ان کے ہاتھ سب سے پہلے دھلائیں، تاکہ اب ان کو دوسروں کا انتظار نہ کرنا پڑے، انتظار کی زحمت ان کے مقام کا۔ تو یہ میں نے سوچا کہ ناظرین کو یہ بھی پیش کر دیا جائے۔ اپنے ماشاءاللہ بیان کیا، زبردست۔ نبی پاک کی جو مرغوب غذا ہے، اچھا یعنی جو چیزیں پسند ہیں وغیرہ، تو ہماری اس میں کیا ہونا چاہیے، کیا کہیں گے؟ الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یہ بالکل زاہدانہ اور صبر کا جو ہے نا نمونہ، الحمدللہ قناعت ہے، صبر ہے، یہ انداز ہے کہ جو ہوا۔ اور آپ نے کبھی نا مخصوص غذاؤں کو، لذیذ غذاؤں کی جو ہے وہ پرتکلف کھانے جو ہوتے تھے ان کی خواہش نہیں کی سبحان کہ اللہ۔ یہ آج یہ بنایا جائے، آج یہ آج گھروں میں ہوتا نا کیا بنے گا، گھر والے ایک روزانہ کی مطلب ایک یہ فکر ہوتی ہے آج کیا بنایا جائے، کل کیا بنایا جائے، آپس میں گفتگو ہوتی ہے، کبھی جو ہے بیوی جو ہے شوہر سے مشورہ کرتی ہے، کبھی وہاں سے فرمائش ہوتی ہے نہیں نہیں آج یہ بنانا ہے۔ اور آج کل لوگ انٹرنیٹ کا، سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ کھانے بنا بنا کے اپنے چینل وہ کر کے لوگوں میں نئی ڈش جو ایک وہ سلسلہ، ایک کمپٹیشن چل رہا ہے۔ صحیح۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پرتکلف کھانوں کی کبھی خواہش نہیں فرمائی، یہاں تک کہ ہمارے آقا نے کبھی چپاتی کو بھی تناول نہیں کیا، جو آج
روٹی جو ہم کھاتے ہیں، چپاتی کھاتے ہیں نا، وہ آپ نے تناول نہیں فرمائی. زیادہ تر جو کی موٹی روٹیاں جو ہے وہ آپ تناول فرمایا کرتے تھے. بعض ایسے کھانے تھے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پسند تھے، بڑی رغبت کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ آپ تناول فرماتے تھے. تو اس میں جو کی موٹی روٹیاں ہیں، کھجور ہے، پانی ہے، سرکہ ہے، شہد ہے، اسی طرح روغن زیتون یعنی زیتون کا جو تیل ہے اس کو بھی استعمال کرنا، سالن کے طور پر اس کو استعمال کرنا. اور کدو تو ایسا پسند تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر سالن میں جو ہے نا گوشت کے ساتھ جو ہے کدو کے بھی ٹکڑے ہوتے اور وہ ادھر ادھر اندر ہوتے تو تلاش کر کر کے جو ہے نا ہمارے آقا اس کو رغبت کے ساتھ کھایا کرتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا تو آپ فرماتے اسی دن سے میں بھی نا کدو سے محبت کرنے لگ گیا کہ میرے آقا کی مرغوب غذا آپ تلاش کر کر کے اسے تناول فرما رہے. تو اسی دن سے یعنی عاشقوں کو بولنا نہیں پڑتا ہے کہ یہ آپ کو کرنا ہے. جو محبوب کی ادا ہے، محبوب کی کیا چیز محبوب ہے اس کو خود بخود اپنا لیتے ہیں. سبحان اللہ. تو الحمدللہ عز و جل یہ غذائیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، گوشت میں آپ نے جو ہے بکری کا، دمبے کا، اونٹ کا، جو ہے خرگوش وغیرہ ہے، مرغ ہے، بٹیر ہے، یہ سب اس کے گوشت جو ہے آپ نے تناول فرمائے ہیں. کھجور اور ستو یہ بھی آپ نے استعمال فرمائے. پھر تربوز کھجور کے ساتھ ملا کر، خربوزہ کھجور کے ساتھ ملا کر، اسی طرح ککڑی جو ہے ککڑی کو بھی آپ نے استعمال کیا ہے. روٹی بھی کبھی کھجور کے ساتھ ہمارے آقا نے تناول فرمائی. ماشاءاللہ. ٹھنڈا پانی جو ہے مشروبات میں، ٹھنڈا پانی یہ آج جو ٹھنڈا فریزر کا پانی ہوتا ہے بالکل برف بنایا گیا ایک دم چلڈ واٹر، اس طرح سے نہیں، نارمل جو قدرتی ٹھنڈا پانی صحیح ہمارے آقا کو بہت پسند تھا. اسی طرح پانی میں کبھی آپ دودھ جو ہے دودھ میں پانی ملا کر یا کبھی شہد ملا کر اس طرح سے بھی آپ پیا کرتے تھے. کھجور پانی میں ملا کر اس کا رس پیتے تھے. اور جو کچھ پیتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں نوش فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ نے کبھی ٹیبل میز پر کھانا تناول نہیں فرمایا. کیا بات ہے. ہمیشہ کپڑے یا چمڑے کے دسترخوان پر ہمارے آقا نے کھانا تناول فرمایا. تو ناظرین بھی کوشش کرے کہ دسترخوان بچھا کر اپنے گھروں میں کھانے کی کوشش کرے. مسند یا تکیے پر ٹیک لگا کر یا لیٹ کر جو ہے کبھی آپ نے کھایا نہیں، نہ آپ اس کو پسند فرماتے تھے. کھانا صرف انگلیوں سے تناول فرماتے، چمچے وغیرہ کا استعمال نہیں فرماتے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی کچھ ابلے ہوئے گوشت یا اس طرح کا اس کو چھری سے کاٹ کر کھانا جو ہے وہ آپ سے ثابت ہے. باقی زیادہ تر جو ہے انگلیاں جو ہے انگلیوں ہی سے ہمارے آقا نے کھانا تناول فرمایا. اسی طرح پانی کا جیسا میں نے عرض کیا کہ دودھ یا شہد ملا کر بھی آپ پیا کرتے تھے. پانی جو ہے پانی کے اندر کشمش اور کھجور ملا کر بھی ہمارے آقا نے سبحان اللہ. اسے پیا ہے. تو ٹھنڈا اور محبوب جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشروب جو تھا نا وہ ٹھنڈا اور میٹھا ہوتا تھا. سبحان اللہ. یعنی آپ کو بہت پسند تھا کہ جو مشروب ٹھنڈا بھی ہو اور میٹھا بھی ہو. تو وہ اگر یہ ساری باتیں جو ہیں ہم بھی ادائے سنت کی نیت سے اگر کریں تو ماشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے بھی ہیں، پیتے پلاتے بھی ہمیں ہیں. پلاتے بھی ہیں. ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ماشاءاللہ اتنی ساری جو غذائیں بیان کی جا رہی ہے جن سے کہ ناظرین آپ غور کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذائیں ہیں، اور جتنی بھی غذاؤں کا بھی جو ذکر کیا گیا ہے نا ان میں کوئی بھی غذا ایسی نہیں ہے کہ جو تکلیف یعنی مضر ہو، صحت کے لیے خراب. آپ دیکھیں نا کھجور الحمدللہ، کشمش ہے، اور اسی طرح کدو شریف کا آپ نے سنا ہے، پھر سرکہ ہے، اور بھی جو چیزیں ماشاءاللہ بیان کی ہیں. زیتون شریف کا تیل، سبحان اللہ، کتنی بیماریوں کا اس میں علاج ہے. کیوں دیکھیں آپ تو اتنی ساری چیزیں ہیں. ابھی انشاءاللہ ہم تفصیلی کے ساتھ کوشش کریں گے کہ ہر غذا پر کچھ کلام بھی کریں، ان کے کچھ فوائد بھی آپ کے سامنے بیان کریں، تو وہ بھی آپ نے سننا ہے. اس سے پہلے آئیے بڑھتے ہیں ہمارے FGN چینل کے جو پیارے پیارے ناظرین ویورز ہمیں جو فرمائش کرتے ہیں، کلام ہم سے سننا چاہتے ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج ہم سے کیا کلام سننا چاہتے ہیں، کیا فرمائش کرنا چاہتے ہیں. اس وقت ماشاءاللہ لائیو چیٹ کے ذریعے ہمارے ناظرین ہم سے فرمائش کر رہے ہیں، ان کی طرف بڑھتے ہیں. سب سے پہلے تنظیم خان ہیں، کہتے ہیں کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، یہ نعت شریف سنا دیجیے. ماشاءاللہ سناتے ہیں انشاءاللہ. ایک کہتے ہیں کہ میں کعبے کو دیکھوں گا، یہ نعت شریف سنا دیجیے. کیا بات ہے. اظہر خان گم ہو گئے بے شمار، یہ نعت شریف سنا دیجیے. کیا بات ہے ماشاءاللہ. ایک اسلام بھی کہتے ہیں کہ السلام علیکم وعلیکم السلام امداد کن، یہ نعت شریف سنا دیجیے. کیا بات ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، یہ نعت کی گزارش ہے.
کیا بات ہے ماشاء اللہ۔ حنیف صاحب کہتے ہیں پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، یہ کلام سننا چاہتے ہیں۔ کیا بات ماشاء اللہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ جی اور بھی کچھ ماشاء اللہ باتیں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حوصلہ افزائیاں کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے ماشاء اللہ۔ ایک اچھی تعداد میں اس وقت ہمارے ساتھ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاء اللہ، ماشاءاللہ۔ اور توجہ کے ساتھ امید کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کے حوالے سے بھی باتیں سن رہے ہیں۔ تو آئیے نعت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، آپ کی فرمائشوں کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ کوشش کی جائے گی کہ ہر کلام کو انشاءاللہ شامل کریں جتنا ہو سکے انشاءاللہ، ضرور ضرور انشاءاللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حمد خدا سے تر گئے زبانیں، حمد خدا سے تر گئے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، بس ایک صدا رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھا صفا اور مروہ بھی دیکھا، رب کے کرم کا جلوہ بھی دیکھا، دیکھا رواں ایک سروں کا سمندر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ کیا جود و کرم ہے شگفتِ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شگفتِ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان، آسمان خوان زمین خوان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب قصے کا ہے تیرا، تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ گو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و معب میں نہیں میرا تیرا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی تو آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، بیتابی حال دل پروانے سے مت پوچھو، بیتابی حال
پروانے سے مت پوچھو جب لمحہ وہ آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا وہ دن ہی تو آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا بگڑا یہ بوجھ اتارا کا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے پائے جانا نہ کھاتے گے تیرے در کا پیتے گے تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی رسالت ہے عالم تیرا پروانہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تمام کلام جو فرمائش اب تک آ چکی ہیں ماشاءاللہ سب کی فرمائشوں کو کلام الحمدللہ ہم نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے. آپ مزید بھی فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کریں اگر وقت میں گنجائش ہوئی تو آج ورنہ کل انشاءاللہ الرحمن ہم پروگرام چونکہ ہمارا کل بھی ہوگا ہفتے میں 3 دن ہم پروگرام لائیو کرتے ہیں ایک نئی صبح جمعرات جمعہ اور سنیچر تو آج جمعہ ہے کل سنیچر ہے کل بھی آپ فرمائش کر سکتے ہیں اور باقی جو 4 دن ہوتے ہیں ناظرین ایسا نہیں کہ ان دنوں پروگرام نہیں آتا پروگرام آتا ہے لیکن وہ لائیو نہیں ہوتا ریپیٹ ہوتا ہے تو وہ بھی آپ دیکھا کریں
کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کچھ پروگرام پیچھے کے چھوٹ گئے ہوں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو ان 3 دنوں کے اندر جمعرات، جمعہ اور سنیچر لائیو پروگرام آتا ہے. اور آپ کے لیے ہم ایک سوال بھی لے کر اب سے آیا کریں گے انشاءاللہ. آج کا سوال جو ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ایف جی چینل کے ناظرین، اب سے انشاءاللہ الرحمن ہم ایک نئے سوال پروگرام کے اندر آپ سے ایک سوال کیا کریں گے، اور اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے. جو اس کا جواب صحیح دیں گے ان کے نام انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، اور ان ناموں کی پھر ہم قرآن اندازی کریں گے، یعنی ان کی پرچی ڈالیں گے، اور پرچیوں کے اندر جس کا نام آئے گا انشاءاللہ الرحمن ہم ان کو ان کے ایڈریس پر مکتبۃ المدینہ کا کوئی گفٹ پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. بات ہے، ماشاء آج کا سوال میں عرض کرتا ہوں. آج کا سوال جو ہے یہ ہے کہ وہ کون سے انبیاء کرام ہیں کہ جو آج بھی زندہ ہیں. یعنی یہ تو اللہ کے سارے نے بھی زندہ ہیں، لیکن کچھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام وہ ہیں کہ جن کو ابھی تک ایک لمحے کے لیے بھی بالکل موت ہی نہیں آئی ہے. تو وہ کون سے انبیاء کرام ہیں جو آج بھی زندہ ہیں؟ زمین پہ کتنے ہیں، آسمان پہ کتنے ہیں ان کے نام کو آپ کو بتانے ہیں. جو صحیح جواب دے گا انشاءاللہ ہم آنے والے ہفتے یعنی جمعرات کو 12 دسمبر کو انشاءاللہ ان کے نام کا اعلان کریں گے. جو صحیح جواب دینے والے ہوں گے ان کے نام کی چٹھی ڈالیں گے. ان میں جن کا صحیح جواب ہوگا یعنی جن کے نام کی پرچی نکلے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی ان سے رابطہ کر کے ان کے ایڈریس پر ہم مکتبۃ المدینہ کو کوئی گفٹ بھی پہنچانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو ابھی سے آپ جواب تیار کرنا شروع کر دیجئے. اسکرین پر آپ کو جو نمبر اس وقت نظر آ رہے ہیں آپ اس نمبر پر صحیح جواب کو وہاں بھیج دیں انشاءاللہ. اس کے بعد 12 تاریخ کو ہم اسی پروگرام ایک نئی صبح میں اس کا اعلان بھی کریں گے انشاءاللہ الرحمن. پروگرام کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور آج الحمدللہ گفتگو کر رہے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غذاؤں کے حوالے سے. تو گفتگو ماشاءاللہ بڑی پیاری چل رہی تھی. مزید اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. میں کیف بھائی کی طرف دوبارہ بڑھوں گا. کیف بھائی ماشاءاللہ نبی پاک کی غذاؤں کے حوالے سے کچھ ذکر ہمارے مظفر بھائی نے کیا. مزید کچھ تفصیل کے ساتھ کچھ چیزیں اگر آپ ذکر کریں، اور اس نیت کے ساتھ میں کہوں گا کہ ناظرین آپ سنیں کہ جو باتیں ذکر کی جا رہی ہیں نبی پاک کی کیا کیا غذائیں آپ تناول فرمایا کرتے تھے، آپ ہو سکے تو لکھ بھی لیجئے. بلکہ میں کہوں نا گھروں کے اندر یہ ہوتا ہے مظفر بھائی، شاید ہر گھر کی کہانی ہوگی، روزانہ صبح اٹھتے ہیں نا تو کیا بنایا آج، پھر وہ ٹینشن ہوتی ہے نا. عورتوں کی بالخصوص جو اس وقت ہماری اسلامی بہنیں گھروں میں سن رہی ہوگی نا، گھر کی روزانہ کی ٹینشن یہ صبح اٹھتے کہ آج کیا پکائیں، آج بن گیا، اب کل کی ٹینشن ہے. تو یہ نبی پاک کی غذائیں آپ آج سنیں انشاءاللہ. نبی پاک کیا کیا کھایا کرتے تھے کھانوں کے اندر. ہو سکے تو آپ اس کا ہی جدول ترتیب دیں. 7 دن کا کیا بات ہے، 7 دن کا جدول بن سکتا ہے انشاءاللہ. علی بھائی کے ساتھ ہمارا کھانا ہوتا ہے تو علی بھائی نے ایک اجازت ہے جی جی علی بھائی نے ہمیں ایک جدول بنا کے دیا ہوا ہے ماشاءاللہ. کہ آج کے دن یہ کھانا ہے، کل کے دن وہ کھانا ہے، اس طریقے سے. دیکھیے ظاہر ہے آسانی ہو جاتی اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے تو جدول کے ساتھ چلنا پڑے گا آدمی کو. ورنہ پتہ ہے کیا ہوتا تھا تو کہ بھائی آج کیا کھانا ہے، کیا کرنا ہے، اس طریقے سے ہوتا تھا. لیکن اب جدول بن گیا تو اس میں دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کی جانب بڑھتے ہیں. جیسا کہ علی بھائی آپ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غذائیں ہیں ان کے حوالے سے کیا میں عرض کروں. آقا نرالے، آقا کی غذائیں نرالی. اچھا، جیسا کہ مظفر بھائی نے بھی فرمایا نا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کدو شریف کھایا کرتے تھے، تناول فرماتے تھے. کھجور ہے، دودھ ہے نا، ککڑی ہے، اور یہ زیتون کا تیل سمجھ لیں، اس کا جو شوربہ ہوتا ہے. مزید پھر شہد بھی آپ نے نوش فرمایا ہے. تو یہ غذائیں ایسی غذائیں نا علی بھائی کہ تحقیقات ہونے کے بعد ان غذاؤں میں وہ چیزیں پائیں، وہ چیزیں پائیں جو ایسی بیماریوں کی علاج بنی. سبحان اللہ. اور ایسی وہ سمجھ لیں کہ جسمانی جو بیماریاں ہیں، یا اس کو یوں کہہ لیں کہ کم تری ہیں جسم کے اندر ایسی، تو ان کو پورا کرنے والی یہ چیزیں مؤثر آئیں. صحیح. تو علی بھائی جیسا کہ کدو شریف کے طبی فوائد بھی میں بتانے کی انشاءاللہ الکریم کوشش کروں گا. دراصل بات یہ ہے علی بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جو جسم کو چیزیں چاہیے ہے نا، ہر چیز کے لیے کچھ نہ کچھ اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو اسی طرح انسان کے جسم کی کچھ نہ کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. پوٹیشیم ہے، فائبر ہے، ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں اس طریقے سے اس میں آ جاتی ہیں. تو یہ کن چیزوں میں؟ اکثریت پھلوں میں اور سبزیوں میں موجود ہے. صحیح. یعنی اگر بندہ صرف ان کو ہی استعمال کرے تو اس کو دواؤں کی ضرورت نہیں پڑتی. سبحان اللہ. دواؤں کی ضرورت کن کو پڑتی ہے؟ یا تو اس میں کچھ نہ کچھ انہوں نے کمی بیشی کر دی ہوتی ہے، یا پھر وہ ایک الگ معاملات ان کے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھئی ان کے حق میں وہی بہتر ہے تو وہ ہونا ہوتا ہے. علی بھائی
یہ کدو شریف جو ہے نا، ایک تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک یعنی پسندیدہ غذا ہے، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ مظفر بھائی نے بیان فرمایا کہ آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دعوت پر ساتھ گئے تو مہمان نوازی کی گئی، تو میزبان نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو کی روٹی اور گوشت اور کدو شریف کا سالن پیش کیا۔ کدو کو لوکی بولتے ہیں، ایک ہی چیز ہے، جی لوکی بولتے ہیں۔ لوکی۔ کدو شریف پیش کیا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کو دیکھتا ہوں کہ آقا اس میں سے چن چن کے کدو شریف کے کتیلے کھا رہے ہیں، سبحان اللہ، نوش فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو اس کے بعد سے پھر آپ کا بھی عمل یہی ہو گیا کہ وہ بھی اس ادا کو ادا کرنے لگے۔ سبحان اللہ۔ امیر اہل سنت کو میں نے علی بھائی دیکھا ہے کہ آپ بھی جو ہے نا کدو شریف کھا رہے ہوتے ہیں، تو سنت پر بھی عمل ہوتا ہے اور اس کے طبی فوائد بھی بہت سارے ہیں۔ جیسا کہ طبی فوائد وہ کیا ہیں؟ کدو میں موجود قدرتی وٹامن سی، سوڈیم، پوٹیشیم اور فولاد نہ صرف طاقت بخش ثابت ہوتے ہیں بلکہ اس کا روزانہ استعمال پیٹ کے لیے مختلف امراض کے خلاف مؤثر خلافت میں یعنی حفاظت بھی فراہم کرتا ہے۔ علی بھائی اس کا استعمال جو ہے نا پیٹ کے لیے بہت مفید ہے، بہت زیادہ مفید ہے۔ جس کو پیٹ کے امراض ہوں نا، گیس کے امراض ہوں، ڈائبٹیز کے امراض ہوں اور بہت دیگر چیزیں جو پیٹ سے ہوتی ہیں، ماہرین کا کہنا ہے کہ اکثر بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ پیٹ کے ذریعے ہوتی ہیں۔ اگر پیٹ صحیح ہے تو بندہ صحیح ہے، صحیح، اگر پیٹ صحیح نہیں ہے تو پھر بندہ بھی صحیح بات ہے۔ صحیح نہیں ہے۔ تو علی بھائی پیٹ کو درست رکھنا یہ بہت اہم ہے۔ زبردست۔ اب پیٹ کے حوالے سے یہ جو کدو شریف ہے یہ بہت بہت زیادہ مفید ہے۔ اگر بندہ اس کا استعمال کرے تو یہ پیٹ کو درست کرتا ہے اور اس کے امراض بھی جو ہوتے ہیں ان کو دور کر دیتا ہے۔ اور اس کی تاثیر ہے علی بھائی، ٹھنڈی تاثیر ہے اس کی۔ اب ٹھنڈی تاثیر کا ہونا ایک بہت اچھی بات ہے کہ پیٹ کے لیے مفید ہے۔ اس کی تاثیر بھی جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہے، گرمی کا اثر جو ہے نا کم کرنے کے ساتھ ساتھ تھکن کا احساس بھی گھٹا دیتی ہے۔ جس کو تھکن ہوتی ہے نا اس کو اگر کدو کھانے کو مل جائے، وہ کدو شریف ایک تو سنت کی نیت سے کھائے تو ثواب، پھر مزید جسم کی حفاظت سے کھائے تو بھی ثواب مل جائے گا انشاءاللہ الکریم اس کو۔ تو علی بھائی اس کا فائدہ کیا ملے گا اس کو کہ اس کی تھکن اس سے دور ہو جائے گی۔ جی ناظرین اکرام، تھکن کا نسخہ بھی مل چکا ہے، آپ اس پر بھی عمل کریں تو انشاءاللہ اس کی جو ہے نا وہ جو احساس تھکن ہے وہ دور ہو جائے گا۔ لوکی کھانے سے خوب بھوک لگتی ہے۔ اب دیکھیں ان کو بھی مطلب غور کرنا چاہیے کہ حضرت نے بات تو اچھی اچھی کر دی کہ کھانا کھانا چاہیے، ہمیں بھوک ہی نہیں لگتی۔ ایک یہ بھی ایک مطلب یہ بیماری سمجھ لیں علی بھائی اس کو کہ بھوک نہ لگنا نا، اور بھوک لگنا یہ ضروری ہے۔ لوکی کھانے سے خوب بھوک لگتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ اب جو کمزور ہیں ان کو بھی غور کر لینا چاہیے۔ اچھا میں والدین سے یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو لوکی شریف یعنی کدو شریف ضرور کھلایا کریں۔ علی بھائی بچے جو ہے نا کدو شریف کو پسند ایک تعداد نہیں کرتی نا، کیونکہ ظاہر پروگرام کرنا ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں، پھر دیکھا ہے اچھا خود کے بھی کچھ معاملات بچپن میں ہوئے ہوں گے تو بچے ہری سبزیوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن اصل میں جو ہے نا اس میں ہی فوائد ہوتے ہیں۔ میری والدہ کا مطلب عمل ہے ایسا کہ وہ مجھے نا ہری سبزی بہت زیادہ کھلاتی تھی، صحیح، اور میرا بچپن میں کیا تھا میں نہیں کھاتا تھا، مجھے نہیں پسند آتی تھی، لیکن پھر ایک عمر تھوڑی سی مزید بڑھی تو سنا کہ آقا کو پسند ہے کدو شریف، اس کے بعد سے پھر میں نے جو ہے نا کدو شریف کو پسند کرنا شروع کر دیا۔ اچھا علی بھائی اس کے ذریعے بھوک بھی لگتی ہے اور کمزوری دور ہوتی ہے۔ قبض کے مریضوں کے لیے لوکی بہت فائدہ مند ہے، جن کو قبض ہوتا ہے، اور یہ ایک بڑا یعنی عالمی سطح کا مسئلہ سمجھ لیں اس کو کہ مرض یعنی پیٹ کے جو معدے کے خرابی ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں تو اس کو یہ دور کرتا ہے۔ کدو جگر کے درد کو دور کرنے میں مفید ہے۔ پیشاب کے امراض، معدے کے امراض اور یرکان کے مرض میں بھی یہ بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس کے یعنی بیجوں کا تیل درد سر اور سر کے بالوں کے لیے بہت مفید ہے اور نیند لاتا ہے۔ اب جن کو نیند نہیں آتی نا ان کو بھی یہ کھانا چاہیے۔ علی بھائی بات صرف ہم نے بتائی کس کی ہے؟ کدو شریف کی۔ آقا کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں؟ شہد پسند ہے، ککڑی پسند ہے، کھجور پسند ہے۔ ابھی تو ان کے آپ جب سنیں گے نا تو اور جھوم جائیں گے کہ بھائی ان کے یہ فوائد ہیں، تو اس پر عمل کرنے لگ جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری پسند یہ بھی ہے کہ آپ ککڑی کو نوش فرمایا کرتے تھے، تناول فرماتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کھجور ککڑی کے ساتھ ملا کر کھاتے ہوئے دیکھا. کیا بات ہے، سبحان سبحان اللہ. کھجور کو ککڑی کے ساتھ. کے ساتھ. اچھا کچھ ہو سکتا ہے علی بھائی ککڑی کو نہ سمجھ پا رہے ہوں تو ککڑی کچھ کھیرے ٹائپ ہوتی ہے اور وہ تھوڑا گرین کلر کی ہاں اور وائٹ تھوڑا ٹیڑھی, اس کا مطلب ایک انداز ایسا ہوتا ہے ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہے وہ. ایک تو کھیرا ہوتی ہے، زیادہ بڑی کھیرا تو الگ ہے. ایک ککڑی ہوتی ہے نا وہ چھوٹی سائز کی ہوتی ہے تھوڑی. جی 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 پتلی ہوتی ہے اور چھوٹی اور اس کا شیپ جو ہے نا اکثر جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے اس طریقے سے. ہاں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے ککڑی اور کھجور کے ساتھ کھاتے ہوئے دیکھا. سبحان اللہ. اچھا ایک فرمان بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ککڑی کے حوالے سے. آقا فرماتے ہیں کہ ککڑی کو لازم پکڑ لو کیونکہ اللہ پاک نے اس میں ہر بیماری سے شفا رکھی ہے. کیا بات ہے, کتنی بڑی بات ہے نا بھائی کہ ککڑی کو لازم پکڑ لو کہ اللہ پاک نے اس میں ہر بیماری کے لیے جو ہے نا وہ شفا رکھی ہے. سبحان اللہ. اب ککڑی ایک زمانہ نہیں کھاتا ہوگا تو جو ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں اللہ کرے سنت پر بھی عمل کرنے والے بن جائیں گے اور انشاءاللہ الکریم اس کو کھانے والے بن جائیں گے. اچھا ایک پسند علی بھائی آقا کریم کی وہ ہے جو کھجور ہے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. اور اس کو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اتنا نوش فرماتے تناول فرماتے تھے کہ سیر ہو جاتے تھے. سبحان اللہ. یعنی اب ہم دیکھیں تو 2-3 کھجور اپنے لیے بہت ہوتی ہے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تعداد میں اس کو یعنی میانہ روی کے ساتھ کھایا کرتے تھے. اور یہ ہمارے آقا کی زندگی بھی زاہدانہ زندگی. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ گھروں ہمارے آقا کے کاشان اقدس میں 2-2 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا. یعنی کچھ پکانے کا انتظام نہیں ہے, کچھ سالن بنایا نہیں جا رہا ہے جی, کچھ آگ پر کوئی چیز پکائی نہیں جا رہی ہے. تو ان دنوں میں کھجور اور پانی اس طرح سے ہمارے آقا تناول فرماتے. جی وہ بھی شعر بھی نا امیر سنت کا, کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی علی بھائی کھجور بھی ایک پیاری غذا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرماتے تھے. سردار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور شوق سے تناول فرماتے تھے. خاص طور پر عجوہ کھجور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. عجوہ مدینہ منورہ کی ایک کھجوروں میں سے ایک کھجور کا نام ہے جس کو عجوہ کہا جاتا ہے. اور یہ اتنی فیمس ہو گئی, اتنی عام ہو گئی. کیوں نہ عام ہو, کیونکہ اس کو کس نے پسند فرمایا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیونکہ آقا کریم سے جس کی نسبت جڑ جاتی ہے وہ اعلیٰ ہو جاتا ہے. کہ آقا اعلیٰ تو اس کی ان سے نسبت رکھنے والی چیز بھی اعلیٰ ہو جاتی ہے. عجوہ جنت سے ہے. اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عجوہ جنت سے ہے اور وہ جنون یا زہر سے شفا ہے. سبحان اللہ. ایک فرمان اور سنتے ہیں. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عجوہ کھجور کے لیے برکت کی دعا فرمائی. آقا نے عجوہ کھجور کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا یہ جنت میں سے ہے اور زہر اور جادو سے شفا ہے. علی بھائی مطلب آپ ایک تو بات یعنی غور سے سنیں کہ مطلب کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے, اس کو لازم پکڑ لو, اس کو کھاؤ, یہ اس سے شفا ہے, اس سے شفا ہے. تو یہ ماشاءاللہ الکریم آقا کریم نے ایک تو ہمیں حکم بھی دے دیا اور ہماری صحت کے خیال کو کرتے ہوئے ہمیں نسخہ صحت بھی عطا فرما دیا. امت کی خیر خواہی بھی ظاہر ہو رہی ہے. میرے غلاموں اے میرے غلاموں بیماریوں سے بچو اور علاج بھی دے رہا ہوں. علاج جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو ایک تو کھانے کی حکم بھی ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ نے جو بات کی نا ماشاءاللہ کہ اپنے غلاموں کی صحت کا بھی خیال ہے. ٹھیک ہے نا کہ کیا کھانا, یعنی نبی پاک نے وہی بات آ جائے گی کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پوری زندگی میں ہر موڑ پر ہمارا ساتھ دیا الحمدللہ, ہر چیز میں رہنمائی فرمائی نا. اور اس معاملے کے اندر بھی کہ کیا کھانا ہے, کس میں تمہارے لیے نجات ہے, کیا کھاؤ گے تو فائدہ ہوگا, نبی پاک نے یہ بھی ہمیں بالکل کلیئر کر دیا ہے. بلکہ علی بھائی جو ایک واقعہ ایک طبیب کا ہے کہ وہ